BZU LLB 2018 سے 2021 بیچ کے متاثرہ دوستوں السلام علیکم. سلیم سندھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کافی دوست میسج کر کے پوچھ رہے تھے, مجھے ان باکس میں بھی پوچھ رہے تھے کہ جی آج کی جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہوئی ہے اس کے اوپر میں کچھ بولوں. تو ایسا ہے دوستو کہ آج جو BZU کے حوالے کو لے کر ذرا زیادہ عدالت میں بات چیت ہوتی رہی. تو سب سے پہلے تو اس کا ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل جو اس میں ڈیلے ہونے کی وجہ تھی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے علم میں آیا کہ کوئی رٹ چل رہی تھی BZU کے حوالے سے رزلٹ کو لے کر. تو سپریم کورٹ کے علم میں آ گیا کہ یہاں پر بہت زیادہ ایڈمیشنز ہو گئے ہیں, اور جس وجہ سے سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا. اور اس ایکشن کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے تمام اس کے متعلقہ حکام سے اس کا ریکارڈ طلب کر لیا کہ ہمیں اس کا جتنے بھی لو ایڈمیشن ہیں ان کا ریکارڈ دیا جائے. اور اس کے بعد معاملہ جو ہے ڈے بائی ڈے خراب ہوتا گیا. تو اس کی جو میرے خیال میں جو مین وجہ ہے یہ وہی ریٹ ہے جس سے رزلٹ لینے کی ناکام کوشش کی گئی. رزلٹ تو خیر آرڈر جو ہے وہ گورنر صاحب سے ہی آیا, جو ڈے 1 سے ہی ہم کہہ رہے تھے کہ اسی طرح ہی رزلٹ آنا ہے اور ویسے ہی آیا. تو ایک تو یہ رہی اس سیشن کے ڈیلے ہونے کی وجہ. دوسری وجہ یہ رہی کہ جناب اس میں چونکہ کچھ کالجز نے خوب کالا دھن جو ہے وہ کمانے کے چکر میں لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا, اور ایڈمیشن پہ ایڈمیشن جو ہے وہ جاری رکھے, اور اتنے رکھے کہ وہ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر ایک چیز میں, وہ لمٹ بھی کراس ہو گئی. تو ایسی صورتحال میں پھر روزانہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. سپلیمنٹری میں اینول سے بھی زیادہ بیٹھنے لگ گئے. تو یہ اس سارے کارنامے یونیورسٹی اور کالجز میں سمجھتا ہوں برابر کے جو ہیں وہ ذمہ داران ہیں. پھر اسی طرح کچھ ایسا بھی معاملہ سامنے آیا تھا کہ کچھ کالجز ورک شاپوں میں اور ایک دو دو کمروں پہ محیط تھے. تو وہ بھی جو SOP ہے ایک لاء کالج کا اس کو پورا نہیں کر رہے تھے. پھر ان کو ڈی ایفیلیٹ بھی کیا گیا, BZU نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا, پھر ایفیلیٹ کر لیا, پھر ڈی ایفیلیشن ہوتی رہی. اسی طرح اب ان کے ساتھ BZU کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی بہاولپور ہے وہ بھی اس نرگے میں آ گئی, اور اس کے بھی کھاتے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں, اور وہاں پر ان کے ایڈمیشن کی بھی چیکنگ شروع ہو گئی ہے. بلکہ آج تو یہاں تک کہ BZU کے جو VC ہیں ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری ہوا ہے. کورٹ سے ایک معاملے پہ بڑی اسٹرک ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن لانا ہے, جس وجہ سے اس قسم کے میئرز لیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح آگے چلیں تو ہمارے ایک بہت بڑی تعداد میں فریش اسٹوڈنٹ ہیں جو بڑے متاثر ہیں اس وقت. تو اس میں کئی جگہ پہ اسٹوڈنٹ کی تھوڑی مسٹیک ہے, زیادہ تر کالجز کی ہے جنہوں نے ان کو بتایا نہیں اور ان کو دھوکہ دیتے ہوئے ان کے جو ایڈمیشن ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رکھا. تو اب ان حالات میں تو اسٹوڈنٹ بھائیوں کے ساتھ ہوں کیونکہ فراڈ ہوا ہے ان کے ساتھ. ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس میں سیب کون سے ہوں گے اور کون سے سیب نہیں ہوں گے. دیکھیے جی, میرے اگر ذاتی رائے پوچھیں تو جس اسٹوڈنٹ نے داخلہ لے لیا اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بن گئی. اب اس کو ڈگری میرے خیال میں مکمل ہونی چاہیے, یہ تو میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے. لیکن کورٹس جو ہیں وہ دوسری راہ پہ چل رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایسے لوگ جو 2018 کے بعد جنہوں نے داخلہ لیا ان کے پیسے واپس کروائے جائیں, نہ کہ جو ہے وہ ان کو ڈگری دلوائی جائے. اور ہم اس پر ابھی بیٹھے تمام دوست جتنے بھی ہیں اس میں متعلقہ اس معاملے کو جو دیکھ رہے ہیں, ہم اس وقت قانونی نقطے کو زیر بحث رکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے
ان تمام معاملات کو ٹیکل کیا جائے اور اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے بچانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں۔ ابھی یونیورسٹی سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے، ڈائریکٹوریٹ لیگل جو ایجوکیشن ہے پاکستان بار کونسل میں ایک نیا ادارہ بنا ہے، انہوں نے ڈیٹا سارا مانگ لیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس میں کوئی ٹیمپرنگ کی گئی، اس کا فرانزک کروایا گیا تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور آج ہی انہوں نے یہ معاملہ ایف آئی اے کے بھی ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ تو اب ان حالات میں یہ تو کافی صورتحال گمبھیر ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جو حسب معمول فنڈنگ کے لیے کمپین کرتے ہیں اور پیسہ بس اکٹھا کرتے ہیں کہ پریشان کو تھوڑا اور پریشان کیا جائے۔ تو اس میں ہمیں جلد بازی سے نہیں، ذرا ہوش سے کام لینا ہوگا۔ جب پنجاب بار کونسل جا رہی تھی اس معاملے میں بی زیڈ یو کے لیے سپریم کورٹ میں، تو کچھ یہاں پر سو کالڈ جو لیڈران ہیں انہوں نے کہا جی پنجاب بار کا کوئی تعلق نہیں، یہ وہ، لیکن ہمیں ادراک تھا کہ پنجاب بار ہی وہ، اور بلکہ پاکستان بار کونسل اور جتنی بھی بار کونسلز ہیں، یہ ہی جو ہیں وہ تمام ایجوکیشنل لیگل ایجوکیشن کے جو معاملات ہیں ان کی ایفیلیشن دینا، کالجز کو الاؤڈ کرنا سیٹیں اور یہ سارے معاملات دیکھتی ہیں۔ کافی لوگوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن ہم گئے، آنریبل معزز ممبران سے ملاقات کی، ان سے ریکویسٹ کی اور یہاں تک الحمدللہ ہم کامیاب رہے کہ اسٹے نہیں ہونے دیا ان ایگزامز پہ۔ باقی جو ان کی ڈیمانڈس تھیں انہوں نے وہ کورٹ سے بالکل لیں، اور اس میں اب ہم اپنی باقی ابھی تک استدعا برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اس بیچ کو ایک دفعہ جو ہے وہ مکمل ہونے دیا جائے اور اس کے ذمہ داران کالجز کو صرف اس سے نمٹا جائے۔ اسٹوڈنٹ کا جو irreparable لاس ہے، جو وقت کا نقصان ہوا ہے، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ اب اگر ہم اس کی حل کی بات کریں تو ہمارا میرے خیال میں ایک دفعہ بار کونسل سے عاجزانہ جو ہے وہ درخواست کرنا بنتا ہے۔ آخر ہماری فیوچر میں ہماری وہ ہوم بار بننے جا رہی ہے، ہم نے وہاں جا کے ہی اپنے آپ کو انرولڈ کروانا ہے۔ ہماری نہ ان سے لڑائی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس پہ اسٹے نہیں ہے اور گورنر کو پورا پریویلیج حاصل ہوتا ہے کورٹس کے کسی بھی اس طرح کے معاملات میں، تو وہ اگر گورنر آرڈر کر دے تو یہ ایگزام کنڈکٹ ہو سکتے ہیں اور یہ معاملہ چل سکتا ہے جب تک کہ یہ معاملات جتنے بھی ان کی انکوائری ہو کے مکمل نہیں ہو جاتی، کیونکہ اس کو میں پتہ نہیں ابھی کتنا ٹائم لگے۔ تو ابھی یہی ہے کہ میں آپ دوستوں سے استدعا کروں گا کہ کوئی زوم پر پلاننگ کریں کہ اس کے لیے کیا کیا آپشن ہمیں دیکھنے چاہیے۔ یہ فنڈ جنریٹڈ مافیا سے بچیں۔ پہلے بھی دوستوں نے دیا اور ہمارے پاس کافی شکایتیں آئیں، مجھے کئی دوستوں نے بتایا اس نے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے، کچھ نہیں بنا۔ اس طرح سے دل برداشتہ ہوتے ہیں دوست، تو ان چیزوں سے بچیں۔ اس کے لیے پہلے ایک حکمت عملی بنائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے فنڈنگ کا یہ وہ اس کا کیا کرنا ہے۔ باقی ہم پلان کر رہے ہیں، چونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انوالو ہیں اور ان کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ تو ہم سینئر وکلا جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے بات کر رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے انشاءاللہ وہاں پر بھی آواز اٹھائیں گے، لیکن کوئی جلد بازی نہیں، کوئی بیوقوفی حماقت نہیں۔ پہلے بھی کورٹ میں غلط طریقے سے جا کے اپنا کیس خراب کیا ہے اسٹوڈنٹس نے، جو میرے خیال میں آئندہ اس قسم کی کوئی جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو اسٹوڈنٹ کے لیے وبال جان بن جائے۔ تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہترین حکمت عملی جو کورٹ پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے اور اس میں بھی دیکھیں گے، لیکن یہ سب چیزیں اپنے اپنے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ بہت شکریہ۔ باقی تمام دوست میرا نمبر نوٹ فرما لیں، 030686000007 سلیم سندھو۔ آپ مجھے میسج کریں اور انشاءاللہ اس پہ کوئی بہتر حکمت عملی بناتے ہیں اور تمام اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ ساتھ لے کر چلیں گے۔ اللہ حافظ۔